مولا تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائیں کیا کرو اور دعاؤں پہ آمین کہا کرو۔ 24 گھنٹے میں کوئی ایسی ساعت آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیتا ہے، اور خاص طور سے رات کے آخری پہر میں اس ساعت کے آنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی دعا کرے، آپ بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، تو کوئی دعا کرے تو آمین کہا کرو، اور خود بھی اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں دینے والا ہے، اور اللہ ہی اپنے بندوں کی لاج رکھنے والا ہے۔ مجھے آپ کا کوئی مزاج معلوم اس لیے نہیں ہے کہ میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس علاقے میں آیا ہوں، سینٹرل سائیڈ میں کئی بار آنے کا اتفاق ہوا ہے، مگر آخر میں سارے مزاج الٹ جاتے ہیں، پھر کوئی جذبہ باقی نہیں رہتا، نہ سننے کا، نہ حوصلہ مندی، نہ جناب والا بہت زیادہ جوش اور خروش ہوتا ہے۔ یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے، یہ نیچر ہے۔ 12 بجے سے پہلے کچھ حالات اور ہوتے ہیں، اور 12 بجے کے بعد حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر اللہ کی توفیق کا سہارا لے کے آپ حضرات سے چند معروضات پیش کروں گا، تقریر پھر کبھی اللہ کرے گا، توفیق دے گا، ہو جائے گی۔ چند معروضات پیش کر کے آپ بھی رخصت ہوں، ہم بھی رخصت ہوں، تو وہ تقریریں تو الحمدللہ کرتے ہی رہتے ہیں، اور اچھے اچھے جلسوں میں حاضری ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو تھوڑی دیر آپ کی اجازت ہے، بآواز بلند کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا مائک کا بھیا ایکو کم کرنا ذرا تھوڑا سا، آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے نصیبوں کی معراج ہے۔ اس نبی کو یاد کرنا ضروری ہے جس نبی کو زمانہ یاد کرتا ہے۔ دنیا میں بہت لوگ آئے، زمانے کے پردے پہ شخصیتیں ابھرتی ہیں، مگر خدا کی 100 بار قسم جتنا ذکر میرے اور تمہارے نبی کے ذکر ہوا، خدا کی قسم زمانے میں اتنا چرچا نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ کبھی پھر ہوگا۔ ہمارے نبی کا چرچا زمانے میں اتنا بلند ہوا کہ نبی آئے بھی نہیں کہ خدا کی قسم نبی کا ذکر اونچا ہونے لگا۔ زمین، زمان، مکین، مکان سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کا چرچا کرنے کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو بلایا اور ایک جلسہ بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک کا ذکر کرنا چاہیے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ نہ جانے کسے کسے مانتے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، سب اپنے اپنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنوں کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن خالی ذکر ہی کرنا چاہیے یا ذکر کے ساتھ ساتھ کچھ کرنا بھی چاہیے؟ سوال یہ، خالی یہی کہنا چاہیے کہ ہمیں نبی سے بہت محبت ہے، یا کچھ کر کے بھی دکھانا چاہیے؟ محبت ہے تو محبت ظاہر بھی ہونی چاہیے، یا خالی زبان سے بہت محبت ہے؟ صاحب بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، بڑے بڑے جلسے سجاتے ہیں، بہت الحمدللہ بڑے بڑے پیسے بہاتے ہیں، تن من دھن کی قربانیاں مصطفیٰ کے لیے، سبحان اللہ۔ مگر ایک سوال یہ ہے کہ ہم نبی کے لیے کچھ کریں بھی یا صرف اور صرف مصطفیٰ پاک کا ذکر ہی کریں؟ بلا شبہ ان کا ذکر کرنا یہ نصیبوں کی معراج ہے، مگر حضرات ایک ہے صرف یاد کرنا، اور ایک ہے ان کو سامنے رکھ کے ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا لینا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک تو صرف یہ ہے کہ اللہ مسجدوں میں جا کے کہہ دینا کہ مولا اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے، اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا تو مانگ لی اللہ سے کہ مولا اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے، اور باہر آ کے اسلام کا جھنڈا ہاتھوں میں نہیں رہا، مایاوتی کا جھنڈا آ گیا، ملائم سنگھ کا آ گیا، راہل گاندھی کا آ گیا،
اور مسجدوں میں جا کے دعا مانگ لی، اے اللہ اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے، یا اللہ اسلام. تو صرف زبان کے غازی بننا ہے یا کچھ کر کے دکھانا ہے؟ سوال یہ ہے. رات کے اس 1:15 بجے یا 1:30 بجے کے ٹائم میں یہ گفتگو آپ کو شاید تلخ اور کڑوی محسوس ہو، مگر یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں پوری دنیا کے پردے پہ تو مسلمان بڑا بے چین ہوتا ہے. حالانکہ آج بہت حالات خراب ہیں، بہت حالات خراب ہیں. جدھر دیکھو جناب والا، جدھر دیکھو مسلمان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. تم اپنی چمن نگریہ کے چوراہوں پہ کتنے ہی چیخ لو، چلا لو، مگر تمہاری کوئی حیثیت بریلی میں نہیں ہے، اور بریلی والے کی کوئی حیثیت مراد آباد میں نہیں ہے، دلی والے کی بمبئی میں نہیں ہے. عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مکھیوں کی طرح جیتا ہے مسلمان آج، مچھروں سے زیادہ ویلیو نہیں ہے حضرات. حالانکہ بڑی ابھیان، بڑی تحریکیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا ہمیں اس جلسوں کے اندر صرف سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نعرے لگانے کے لیے بلایا جاتا ہے، یا ان جلسوں کے اندر ہمیں کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے، ایک لمحہ فکریہ دینے کے لیے ہم لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ہم سب آتے ہیں؟ ہاں، ذکر مصطفیٰ کرنے بھی بلایا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے بھی بلایا جاتا ہے، اور نعرہائے تکبیر و رسالت سے جوش و خروش کا قافلہ سنوارنے کے لیے بھی بلایا جاتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی بلایا جاتا ہے کہ ہم سر جوڑ کے محنت کر کے کوشش کر کے یہ سوچیں کہ آخر ہم اس دنیا کے پردے پہ کیوں بھیجے گئے ہیں. ہمارے جوانوں کا کیا حال ہے، بوڑھوں کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، ہم اس دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ حضرات محترم، یہ سوچنے کے لیے بھی. یہ باتیں بڑی کڑوی ہوں گی مگر برا مت مانیے گا. رات کے اس آخری پہر میں یہ باتیں، میں تمہیں 1 منٹ میں جنت کا ٹکٹ نہیں دے سکتا کہ تم جلسے میں آ گئے تو بہت پکے جنتی ہو گئے. جنتی وہ ہوتا ہے جو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، جو اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اور اپنا دل پیارے رسول کو دے دیا کرتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے. جنتی وہ ہوتا ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمتیں کیا کرتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے. وہ جو رمضان کے روزے رکھے، وہ جو اپنے مالوں کی زکات ادا کرے، وہ جو غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھے، وہ جو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دے، وہ جنتی ہوتا ہے. جس کا ایمان کامل ہو اور اس کا عمل صالح خدا کی قسم قبر کا نور بن جائے، وہ جنتی ہوتا ہے. میں 1 منٹ میں تم سے یہ کہنے نہیں آیا کہ تم بہت پکے جنتی ہو اور خوش ہو جاؤ، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. حضرات، دنیا کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے حالات میں ہم مسجدوں میں جا کے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے، اے اللہ اسلام کا جھنڈا. برما میں لوٹے تو جناب اللہ یاد آتا، آسام میں لوٹے تو اللہ یاد آیا، گجرات کے چوراہوں پہ لوٹے تو اللہ یاد آ گیا، افغانستان اجڑتے ہیں تو اللہ یاد آتا. عراق میں 2 لاکھ بچے جب دیڑیاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑتے ہیں تو یہاں اللہ یاد آتا ہے. اور جب حالات، جب گھر جلتے ہیں تو اللہ یاد آتا. جب بیٹیوں کی عزتیں برسر بازار نیلام ہوتی ہیں تو اللہ یاد آتا ہے. حضرات محترم، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بیٹیوں کی عزتیں لٹیں تب بھی اللہ یاد آئے، اور دعا کرو کہ اللہ ایسے حالات پیدا فرما دے کہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں برسر بازار نیلام نہ ہو. میں کہنا چاہتا ہوں، او لوگوں، اس اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا کرو. تم جوان ہو تو جوانی کو بعد میں، پہلے اس خدا کو یاد کرو جس خدا نے تمہیں جوانی سے نوازا. تم مالدار ہو تو مال پہ بعد میں ناز کرو، پہلے اس اللہ پہ ناز کرو جس اللہ نے تمہیں مال. آج اللہ کو بھول گئے، صرف جا کر مسجدوں میں مانگ رہے ہیں، اے اللہ مولا. ارے تم پریشان نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف زبان یہ کافی نہیں ہے. اگر زبان کافی ہوتی، غور کرنا، تو میرے نبی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کچھ کرنے کی ضرورت تھی؟ ان کی زبان کا یہ حال تھا نہیں ہے. توجہ کرو، میرے نبی کی زبان ایسی کہ اللہ کی قسم اگر آدھی رات میں میرے نبی کہہ دیں کہ سورج ہے تو آدھی رات میں زمانے کو سورج کا نظارہ دیکھنے کو مل جائے. اور اللہ کی قسم بیچ دن میں اگر نبی کہہ دیں کہ یہ رات ہے تو آدھے دن میں زمانے کو تارے نظر آ جاتے ہیں. یہ میرے نبی کی زبان ہے، خدا کی قسم یہ نبی کی زبان ہے کہ میں ایک دن تو ابو جہل جیسا کٹر پنتھی دشمن بھی کعبے کے پاس یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، ابو جہل جیسا دشمن. قرآن کا 7واں پارہ گواہ ہے
ایک دشمن تھا اخنس نام کا، اس اخنس نے ابو جہل کو بلایا رات کے لگ بھگ 10 بجے کے ٹائم، بات سنو اپنے نبی کی، سن رہے ہو؟ زبان دیکھو میرے نبی کی۔ ابو جہل سے کہنے لگا اخنس یہ بتاؤ محمد سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا یہ بتاؤ کوئی سن تو نہیں رہا ہے؟ بولے نہیں پورا مکہ سو رہا ہے۔ کہا سارا مکہ سو رہا؟ کہا کھڑے ہو کے سروے کر، کنفرم کر، یہاں کوئی کان تو نہیں ہے جو ہماری بات سنتا ہو؟ کھڑے ہو کے سروے کیا گیا، دیکھا گیا کوئی نہیں ہے۔ اخنس نے کہا کوئی نہیں ہے، یہ بتا محمد سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ دونوں دشمن ہیں، سوال بھی دشمن کا اور جواب بھی دشمن کا، ملاحظہ کریں۔ حضرات تم تو بہت بڑا احسان سمجھتے ہو کہ ہم رات کے 1:30 بجے بیٹھے ہیں، ہم 2 بجے بیٹھے ہیں، نیندیں چھوڑ کے بیٹھے ہیں، جب چاہا اٹھ کے چلے گئے، جب چاہا آ کے بیٹھ گئے، مذاق بنا ڈالا جلسوں کو ہم لوگوں نے۔ حضرات محترم تم سمجھتے ہو بہت بڑا احسان ہے، مگر اللہ کی قسم یہ تمہارا احسان نہیں ہے، احسان آمنہ کے لال کا ہے، اس مصطفیٰ کا ہے کہ اس نبی نے ہم جیسے اور تم جیسے نکموں کو اس وقت بیٹھا کے اپنا ذکر۔ سبحان اللہ، کیا احسان اس نبی کا ہے، تمہارا میرا کوئی احسان نہیں ہے، احسان نبی کا ہے۔ اور وہ نصیب والے ہیں جو ابھی بیٹھے ہیں جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ عرضی کرنا چاہتا تھا میں زیادہ ٹائم تمہارا لوں گا نہیں، وعدہ کیا میں نے۔ ابو جہل نے کہا سنو، اخنس بولا یہ بتاؤ محمد سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو ابو جہل بولا بتاؤں گا، مگر یہ بتا کسی سے کہے گا تو نہیں، راز راز رکھے گا؟ بولا ہاں تو بھی دشمن میں بھی دشمن، یا تو تیرے سینے میں یا میرے سینے میں، تیسرے کسی کو خبر نہیں ہوگی، یہ بتا کہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ زبان دیکھیں اپنے مصطفیٰ کی، سبحان اللہ، کٹر پنتھی دشمن ہے جناب والا، جان کا دشمن، مال کا دشمن، عزت اور آبرو کا دشمن، مگر جواب سنو تمہارے ایمان کی کھیتی لہلہانے لگے۔ ابو جہل کہنے لگا کسی سے کہے گا تو نہیں؟ اخنس نے کہا تو بھی مت کہنا میں بھی نہیں کہوں گا، بات ہم دونوں کی ہے۔ تو ابو جہل بولنے لگا کہ اخنس 40 سال ہو گئے مجھے دیکھتے دیکھتے، 40 سال، مگر آج تک کا ریکارڈ ہے میں نے محمد کی زبان کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کتنا سچا ہے نبی، اللہ کی قسم ان کی زبان کا یہ حال ہے کہ اگر ایک بار کہہ دیتے کہ اللہ اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے تو 3 پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ لوگ راستے میں جاتے ہیں نبی، کانٹوں پہ چلنے کی ضرورت نہیں تھی نبی کو، خون بہ رہا میرے نبی کا، خون بہانے کی ضرورت نہیں تھی، میدان احد میں دانت گر گیا نبی کا، شہید ہو جائے گا، کسی کی مجال ہے جو مصطفیٰ جان رحمت پہ اٹیک کر دے، کسی کی ہمت ہے جو نبی کو لہو لہان کر دے، مگر میرا نبی شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ 3 سال تک فیس کرتا ہے۔ طائف کے میدان میں جوانوں نے پتھر مارے مصطفیٰ کے چہرے، خدا کی قسم اس پیشانی سے خون کا فوارہ ابلا، ادھر فرشتے آئے، یا رسول اللہ اجازت ہو غرقاب کر دے، تباہ کر دے، تاراج کر دے، داستان حیات پلٹ کر رکھ دے طائف کی، ایک اشارہ ابرو کے منتظر ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتوں میں زمانے میں بربادی نہیں بلکہ آبادی کا نشان بن کے آیا ہوں، رحمتیں نہیں رحمتوں کا پرتیک بن کے آیا۔ حضرات محترم مرد کرنا چاہتا ہوں، خون بہتا ہے نبی کا، کیا ضرورت ہے؟ پتھر باندھتے ہیں نبی، کیا ضرورت ہے؟ 3 سال تک شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ فیس کرتے ہیں نبی، کیا ضرورت ہے؟ مصطفیٰ کے کن، مصطفیٰ کی گردن میں لوگ چادروں کے پھندے ڈال دیتے ہیں، ایک آگے سے کھینچتا ہے ایک پیچھے سے کھینچتا ہے، اور جس کی چاند پہ حکومت، سورج پہ حکومت، زمین پہ حکومت، آسمان پہ حکومت، ساری دنیا کا راجا و مہاراجا بنا کے جس کو اللہ نے بھیجا ہو، وہ اس کا خون بہائے زمانہ، اس پہ اس کو لہو لہان کرے دنیا، طاقت ہے۔ اللہ کی قسم کیا تم نے سنا نہیں میرے نبی کی شان؟ نبی کی شان یہ ہے، اگر اجازت ہو تو 5 منٹ مصطفیٰ کی شان سنو، ذرا زور سے تڑپ کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ میں 2 باتیں 4 باتیں بس، اس سے زیادہ نہیں۔ تھوڑا یہ مائک صحیح کر دو بھئی، یہ آواز بھڑبڑا رہی ہے تمہاری، سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑی سی مائک کی وہ پہلے صحیح تھی۔ آپ بیٹھے ہو یا جا رہے ہو؟
صبح تک تو نہیں، میں تھوڑی دیر خدمت میں رہوں گا. شان یہ ہے تمہارے نبی کی کہ جیسے ہی اللہ نے تشریف رکھو، ادھر تشریف رکھو. یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے اصل میں، چاروں طرف بڑا اضطراب کا عالم. ایسے وقت میں بڑی مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں، مگر تم پھر بھی بہت خوش نصیب ہو کہ ابھی تک نبی کا ذکر سن. بے شک سبحان رات اللہ. مہاراشٹر میں تھا، میں چندر پور میں، وہ جلسہ میں بھولوں گا نہیں. مہاراشٹر کہاں ہے؟ مہاراشٹر. اور رات کے 2 بجے پولیس نے آ کے 12 بجے مائک بند کروا دیا. تمہارے یہاں تو مائک چل رہا ہے، جی جی پولیس نے آ کے زبردستی مائک بند کروا دیا. اور مائک بند کروانے کے بعد وہاں کے مسلمانوں کی شان دیکھیں آپ، کہ رات کے 2 بجے تک بغیر مائک کے ایسے ہی بیٹھ کے تقریر سنتے رہے. سبحان اللہ. ایک شخص ہلا نہیں اور ہزاروں کا مجمع. مہاراشٹر کی بات ہے. تو یہاں تو اللہ کا بڑا کرم ہے، مائک بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہے، حالات بڑھیا ہیں، مگر پھر بھی اضطراب اور انتشار کی کیفیت رہتی ہے ہمارے علاقوں میں. مگر خدا کی قسم وہ مسلمان اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور مولا تعالیٰ تمہاری حفاظت آمین. تک بیٹھے ہو. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ میرے نبی کی شان یہ ہے، کیا ہمت تھی کہ زمانہ ان پہ ہاتھ چلا دیتا. بے شک ایک زبان کافی تھی، ایک زبان مولا نے برباد کر دے، سبحان مولا نے برباد کر دے. بے شک پتہ چلا طائف برباد، سبحان اللہ. پتا چلا پورا عرب برباد، پتا چلا ابو جہل اینڈ کمپنی برباد ہے جناب والا. مگر خدا کی قسم شان میرے نبی کی، حالانکہ شان ایسی ہے، اللہ کی قسم قدرت ایسی دی اللہ نے، جیسی قدرت اللہ نے اپنے نبی کو دی ایسی قدرت زمانے میں کسی کو نہیں دی. سبحان اللہ. اللہ نے نبی کو بھیجا تو یہ فرما کے بھیجا، او میرے نبی زمین میری ہے، حکومت تیری ہے، آسمان میرا ہے، راج تیرا ہے، نظام میرا ہے، مگر ایسا اے اللہ اے مصطفیٰ تو ساری دنیا تخلیق میری ہے مگر نظام تیرا ہے. ساری دنیا کا مالک بنا کے اور ایسا مالک بنایا، ایسا مالک بنایا کہ پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. پالنے میں لیٹے ہوئے تو چچا کھڑے ہوئے ہیں، سگے چچا. میرے نبی پالنے میں شان دے کو ایک حدیث سناؤں پھر بیان آگے بڑھاؤں. شان ایسی کہ پالنے میں لیٹے ہیں، حضرت عباس پاس میں کھڑے ہیں. حضرت عباس فرماتے میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند ایک پل میں ادھر، اسی پل میں ادھر، اسی پل میں ادھر، اسی پل میں ادھر، بڑی تیزی سے چاند چلا. حیرت کی انتہا نہ رہی. اچانک میری نظر پالنے میں لیٹے ہوئے محمد کی انگلیوں پہ پڑ گئی. سبحان اللہ. تو میں نے دیکھا کہ جدھر کو محمد کی انگلی چلتی تھی ادھر کو آسمان کا چاند چلتا تھا. سبحان اللہ. شان دیکھیں اپنے نبی کی کہ پالنے میں لیٹے لیٹے مصطفیٰ کی انگلیوں پر چاند جناب والا قربان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جدھر کو انگلی اٹھتی ہے آسمان کا چاند ادھر کو ہی پھر جاتا ہے. اور جناب میدان بدر میں حضرت عباس نے یہی کہا تھا کہ اے نبی میں نے تمہاری انگلیوں پہ چاند کو چلتے دیکھا. تو میرے نبی نے فرمایا تھا او چچا تم نے اتنا ہی دیکھا کہ میری انگلیوں پہ چاند چلا، آگے کی تمہیں نہیں معلوم. میرے نبی فرماتے ہیں آگے کی مجھ سے سنو، 3 جملے سن لو حدیث کے تاکہ تمہارا ایمان تازہ ہو. چچا بولے مجھے نہیں معلوم یا رسول اللہ، آپ ہی بتا دو. مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں تم نے اتنا دیکھا کہ میری انگلیوں کے اشارے پہ چاند چلا، آگے کی تمہیں نہیں خبر. نبی فرماتے ہیں مجھ سے سنو. اور لوگ کہتے ہیں غیب نہیں ہے، غیب نہیں ہے. ابے غیب کسی چڑیا کا نام ہے، غیب کسی طوطا مینا کا نام ہے، غیب کسی در و دیوار کا نام ہے. غیب یہ ہے کہ 55 سال کی عمر میں بچپن کی سنا رہے ہیں مصطفیٰ. سبحان اللہ. ارشاد فرماتے ہیں آگے کی تمہیں نہیں معلوم. بولے مجھے نہیں معلوم. نبی میرے سچے نبی فرماتے ہیں کانا یحدثنی وکنت احدثہ. اے میرے چچا وہ چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا تو میں بھی چاند سے باتیں کیا کرتا تھا. وہ کانا یلہینی عن البکا. اور اے میری چچا جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا آقا رونا مت، آقا رونا مت. چاند کہتا تھا میرے نبی سے ذرا تڑپ جاؤ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ. آج شور اٹھتے ہیں زمانے میں، ہنگامے ہیں کہ چاند میں گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، چاند میں گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. کوئی کہتا ہے نام محمد دکھائی دیتا ہے، کوئی کہتا ہے گنبد خضرا نظر آتا ہے. وہ لوگوں کیا
ہو گیا اگر گنبد خضرا نظر آئے کیا بات ہو گئی، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ چاند میں اگر نام محمد نظر آ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اس چاند کا مصطفیٰ سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ تو اللہ میں لیٹے تھے تو انگلیوں کے اشاروں پہ چلتا تھا، اور میرے نبی فرماتے ہیں جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا، سنو چاند کیا کہتا تھا، سچے نبی کا جی جی جی، کوئی الجھن تو نہیں؟ نہیں میں بہت اچھے نبی کی شان بیان کروں گا، اور نبی کی شان بیان کرنے کے بعد پھر بتاؤں گا کسی کی ہمت تھی جو ان پہ کوئی اٹیک کر دیتا نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، کیوں نہیں کہا ایک بار بھی اللہ سے اللہ اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے؟ بے شک، آج تم چلاتے ہو مسجدوں میں مذاق کرتے ہو اللہ سے، کرتا کوئی کچھ نہیں ہے۔ اللہ بولو، روتی ہے مسجد، تڑپتے ہیں نمازی، اللہ امام بھی رو رہے ہیں مسجد بھی رو رہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سب مذاق کر رہے ہیں اللہ سے، ٹھٹے کر رہے ہیں اللہ سے۔ جب لٹتے ہو تو اللہ یاد آتا مسجد میں، اللہ اسلام کا جھنڈا، اللہ صدر کہہ رہا اور تیز رو، سیکریٹری کہتا اور تیز رو امام صاحب۔ جناب والا غور کرو، بالکل رونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی قسم ان آنسوؤں کی بڑی ویلیو ہے اللہ کے یہاں، سبحان اللہ۔ اگر آنسوؤں کی قیمت سمجھنا چاہو تو روتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھو، 300 سال حضرت آدم تڑپتے رہے، تم کہاں روتے ہو؟ باپ روتا ہے، بیٹا ہنستا ہے، گلچھرے اڑاتا ہے، مذاق خیریاں کرتا ہے، قہقہریزیاں کرتا ہے۔ اے جناب جوک لیے پھر رہا، تقریروں میں بھی جوک چل رہے ہیں جناب والا، موبائلوں میں بھی جوک چل رہے ہیں، ہر جگہ جوک ہی جوک ہے۔ ہنسا دو، بہت اچھا لگے گا، ہنسا دو، ابے تم ہنستے ہو، باپ روتا ہے۔ آنسوؤں کی ویلیو کو سمجھنا ہو تو اپنے تڑپتے ہوئے باپ کو دیکھو، آنسوؤں کی قیمت اللہ کی یہاں سمجھنا ہو تو روتے ہوئے شیش کو دیکھو، اگر آنسوؤں کی ویلیو کا اندازہ لگانا ہو تو ساری زندگی حضرات محترم گریہ وداری کرتے، حضرت نوح کو دیکھ لو، خدا کی قسم ساری زندگی تڑپتے رہے، اور تڑپتے تڑپتے نام ہی ان کا نوح پڑ گیا۔ ابراہیم کو دیکھو کیسے روتے ہیں، اسماعیل کو دیکھو، زندگی میں کبھی جناب والا حضرت اسماعیل پوری زندگی ظاہرہ میں کبھی وہ لوگوں مذہق خیزیوں میں نہ پڑے۔ یوسف کو دیکھو چاہے کنعان میں بھی لگتا ہے تو ادھر جناب والا تخت و تاج مصر پہ بھی روتا ہے۔ یعقوب کو دیکھو 80 سال تک کیسے تڑپتے رہے حضرت یعقوب، ساری زندگی صبر کا امتحان دیتے دیتے۔ حضرت ایوب کیسے تڑپتے رہے زمانے میں، مچھلی کے پیٹ میں روتا ہوا یونس کو دیکھو، یحییٰ و زکریا کو دیکھو، لوط و ہود و صالح روتے ہیں، اور اگر تمہاری نظریں دور تک کام نہیں کرتی تو یہ قریب میں دیکھ لو، مدینے میں تمہارا نبی روتا ہے، مکے میں تمہارا مصطفیٰ روتا ہے، آبادیوں میں روتا ہے، ویرانوں میں روتا ہے، چھپ چھپ کے روتا ہے، خلوتوں میں روتا ہے، جلوتوں میں روتا ہے۔ او ہنسنے والوں، ان آنسوؤں کا کمال دیکھو، اللہ کی ان کی ویلیو دیکھو۔ تمہارے نبی کے آنسو زمانے میں خدا کی قدم مکے میں روتے ہیں، مدینے میں روتے ہیں، آبادیوں میں، سفر میں روتے ہیں، حضر میں روتے ہیں، اتنا روئے تمہارے میرے نبی کے بریلی والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد تین ملت امام احمد رضا مچل کے بولے کہ اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، تم ہنستے ہو، تم مذہق خیریاں کرتے ہو۔ حضرات صدیق روتا ہے، عمر تڑپتا ہے، خالد روتا ہے، عمر کی آنکھوں میں آنسو، عثمان تڑپتا ہے، اور اللہ کی قسم کمال دیکھو، ہنسنے والے زمانے میں لٹ جاتے ہیں اور رونے والے دنیا میں حکم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، روتے ہو، نعرہ رسالت، آنسوؤں کا کمال دیکھو۔ یہ ہنسنے والوں کی باتیں ہیں کہ برما میں لٹتے ہیں، یہ ہنسنے والے ہیں جو زمانے میں کٹتے ہیں، اور وہ رونے والے حضرات محترم ایک اکیلا رونے والا عمر نام ہے اس کا، ذرا تڑپ کے کہو سبحان اللہ۔ شام
دکھاتا ہوں، فرق دکھاتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، ان بیٹوں اور بیٹیوں پہ کنٹرول کرو، وقت آ گیا ہے پوری دنیا کے حالات کو سمجھو اور اپنے ان بیٹوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنا دو، اپنی شہزادیوں میں فاطمہ زہرا کی محبت کی روح پھونک دو۔ یہ سلمان خان پالنے کا ٹائم نہیں، شاہ رخ خان آغوش میں لینے کا ٹائم نہیں۔ او میری ماں اور بہنوں، ہو سکے تو اپنی رحمت بھری گودوں میں سلمان خان کو مت پالو، اگر ہو سکے تو خالد بن ولید کے غلام کو پال کے دکھا دو، اگر ممکن ہو تو کسی شاہ رخ خان جیسے بدماش اور منحوس کو مت پالو، اگر پال سکو تو ابو عبیدہ بن جراح کے غلام کو پال کے دکھا دو۔ اللہ کی قسم یہ زمانہ تمہارا اور وہ دنیا تمہاری۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ یہ اصلاح سماج کے چند پہلو حضرات، مجھے بہت افسوس ہے کہ رات کے اس سناٹے میں اس طرح کی تمہارے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، بہت افسوس کی بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں حق پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ توجہ ہے؟ کوئی الجھن کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، بتاؤ اپنے بچوں کو اور سکھاؤ انہیں، آج جو انہیں سنگر بنا رہی ہیں مائیں، 4 سال کے بچے کو ڈانسر بنا دیا ان ماؤں نے، سنگر۔ میرے بیٹا گانا گا لیتا ہے، میرا بیٹا ناچ لیتا ہے، کوئی مہمان گھر میں آتا تو سیدھے سیدھے کہتی ہے کہاں ہے میرا بیٹا؟ تیرے انکل آئے ہیں، اپنے انکل کو گانا تو سنا دے۔ یہ ماں کہہ رہی، یہاں کی ماں نہیں، یہ تو گاؤں دیہات ہے، شہروں میں جا کے دیکھو کیا حال ہوا پڑا ہے۔ 4 سال کے بچے کو کہاں ہے میرا منکی ڈنکی ٹنکی، نام دیکھو کتنے پیارے رکھے ہیں، رنکو منکو۔ اب وہ آ رہے ہیں بھاگتے ہوئے، یس موم یس موم۔ اب وہ موم کہتے ہوئے ماں کو کہہ رہے ہیں موم، بہرحال یہ ایک الگ فلسفہ ہے۔ کہتی ہے کہ بیٹے تیرے انکل آئے ہیں، ذرا اپنے انکل کو گانا تو سنا دے، ذرا اپنے انکل کو ناچ کے تو دکھا دے۔ اور یہ انکل 70 سال کا کھوسٹ بڈھا، اسے انکل کہو گے یا انکلا کہو گے اس ظالم کو، اس بدماش زمانہ اور رسوائے وقت کو، کہ یہ گانا سن کے، بچے کا گانا سن کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹے جیتا رہے، بیٹے جیتا رہے۔ تجھے شرم نہیں آتی بے حیا بوڑھے؟ یہ بوڑھے اگر صحیح ہوتے اللہ کی قسم یہ جوان آٹومیٹکلی صحیح ہو جاتے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بوڑھا نمازی ہوتا، جوان نمازی ہوتا، بوڑھا جناب روزے دار ہوتا تو جوان کو شرم آتی کہ میرا باپ روزے سے اور میں روزہ نہیں رکھتا، مگر آج تو جناب والا باپ حقہ پہ حقہ لگائے پڑا، رمضان میں بیڑی پہ بیڑی، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ، اور بیٹے کو دیکھو تو مسجد میں الٹے ہو گئے حالات۔ اگر یہ بوڑھے اچھے ہوتے تو جناب والا 80% آبادی اچھی ہوتی۔ اس بوڑھے کو دیکھو 50 سال کا بوڑھا، بے غیرت بوڑھا، اس کی حیا مر گئی، اس کی شرم مر گئی، اس کے جناب والا حمیت کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکات اس بوڑھے کو نہیں ہے کہ جا کے دیکھو شہروں میں یہ بوڑھا صبح ہی صبح زمانے کو فکر ہے کچھ کمانے کی، تو نماز کے بعد اسے سب سے بڑا ٹینشن ہے، سب سے بڑا ٹینشن بوڑھے کا، 70 سال کے بوڑھے ہیں، اور ٹینشن دیکھو کیا ہے، صبح ہی صبح شہروں میں جا کے دیکھو ریزر لیے پھر رہا بوڑھا، ریزر کیا کرے گا، ریزر کا سمجھ گئے، چکنی کرے گا، بڈھا 70 سال کا ریزر لیے پھر رہا۔ اور بڑھیا دیکھو بڑھیا، منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں ہے، تو بڈھے کے پیچھے کریم لیے پھر رہی ہے کہ بالکل چکنی کر لو، کل سے جتنی نکلی ہے سب صاف کر لو۔ نہ بوڑھے کو شرم نہ بڑھیا کو غیرت۔ ہو سکے تو جناب ان بڈھوں بڑھیوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کے انہیں قبرستان دکھاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ ظالمو منحوسو، ان قبرستانوں میں تم جیسے کتنے آئے، اور ان قبرستانوں نے نرم و نازک بستروں سے اٹھا کے لوگوں کو، ان کی ہڈیوں کو، ان کے گوشتوں کو کھا لیا، خاک میں مل گئی جوانیاں، خاک میں مل گئے مال والے، طاقتوں والے شہسوار۔ حضرات دکھاؤ زمانے کو، میرے نبی فرماتے میں نے تمہیں قبرستان جانے سے روکا تھا، لیکن آج میں کہتا ہوں تم قبرستان جایا کرو اور دیکھا کرو کہ یہ زمین کیسے کیسے آسمانوں کو نگل گئی۔ تو بوڑھا جناب والا بوڑھا بے غیرت، تو جوان کا
ریزر بڈھا اٹھاتا ہے تو جوان کی حالت دیکھو، ماد اللہ صدبار ماد اللہ. جوانوں نے یہ سمجھا کہ وکاس رک جائے گا داڑھی سے، داڑھی رکھو گے تو وکاس رک جائے گا. ارے کیا سوچ ہو گئی تمہاری؟ ملک کی سب سے بڑی گدی ہے پردھان منتری کی، اتنی لمبی داڑھی ہے پردھان منتری کی. روک سکی داڑھی وکاس کو، روک سکی امپرومنٹ کو، روک سکی امیج بنانے کو. منموہن سنگھ کی امیج اگر نہیں گھٹ سکتی تو اے نبی کے غلام داڑھی رکھنے سے تیری امیج کیسے گھٹ جائے گی؟ منموہن سنگھ کی ترقی نہ رک سکی داڑھی سے تو مصطفیٰ کے غلام داڑھی رکھنے سے تیری ترقی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان چمن شاہ بابا. نعرہ چمن تکبیر. شاہ بابا کی بات کرتے ہیں، چمن شاہ بابا یا غوث پاک یا خواجہ غریب نواز. سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کے نام پہ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جناب بات اب باتیں کرتے ہیں ان کی، نام لیتے ہیں ان کے، اور کام بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں. جناب والا کس منحوس نے یہ پڑھا دیا کہ داڑیاں منڈوانے سے چہرے خوبصورت ہو جاتے ہیں. کسی نے یہی تو پڑھا دیا. اسی لیے 15 سال کے بچے سے لے کے 55 سال کا بڈھا داڑھی کے پیچھے لگا پڑا. جمنے نہیں دے رہا، آنے نہیں دے رہا، کوئی بھی چھد رہی ہے، چبھ رہی ہے، داڑھی چبھ رہی ہے، کوئی نہیں آنے دے رہا. 15 سال کا یہ جوان، بلکہ بہت سارے تو میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی داڑھی نکلی بھی نہیں، اس طرح شروع کر دیا. اللہ اپنا رحم فرمائے. جوانوں کی حالت خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے کہ کیسا ایک وقت تھا جب مسلمان کہتے تھے مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا کلچر لے لے، بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ زمانے کو اپنا کلچر دے دے. آج بھیڑیوں کا کلچر لے لیا، زمانے کے گدھوں کا کلچر لے لیا، دنیا کے وحشیوں کا کلچر لے لیا. ارے تم اللہ کے شیر بن کے آئے تھے، زمانے کا کلچر لینے نہیں آئے تھے، بلکہ ساری دنیا کو اپنے مصطفیٰ کا کلچر دینے آئے تھے. حضرات مرضی کرنا چاہتا تو بہت کم ٹائم میں اپنی بات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر جلسوں میں آ کے بیٹھے تو صرف ذکر نہ سنیں، بلکہ اتنا کریں کہ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے نبی کا مشن کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا نقش قدم کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے. حضرات محترم میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کس آوارہ نے یہ پڑھا دیا مسلمانوں کو، پتہ نہیں یہ امریکہ، یہ یورپ، یہ منحوس ٹی وی کے پردے ساری دنیا بتاتی ہے تمہیں کہ خوبصورت ہو جاؤ گے، بیوٹیفل ہینڈسم ہو جاؤ گے، مگر اللہ کی قسم یہ الٹی گنگا بہانے والے امریکہ اور یورپ اور ٹی وی کے منحوس پردے ساری دنیا جانتی ہے. سب جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا کے پردے پہ، اگلا جملہ بہت غور سے سننے کا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ اس پوری دنیا کے پردے پہ اگر سب سے زیادہ کوئی خوبصورت اور سب سے زیادہ کوئی ملیح و حسین و جمیل آیا اور سب سے بڑا ہینڈسم اور دنیا کا اکلوتا اسمارٹ اگر دنیا کے پردے پہ کوئی آیا، وہ داڑیاں مڑانے والوں، وہ داڑیوں کو مڑا مڑا کے مصطفیٰ کی سنتوں کو گندی نالیوں کے گندے کیڑوں کی نظر کرنے والوں، خدا کی قسم اس پوری دنیا کے پردے پہ اگر سب سے بڑا کوئی اسمارٹ اور سب سے بڑا ہینڈسم کوئی آیا ہے تو داڑھی والا آمنہ کا لال زمانے کا اکلوتا اسمارٹ بن گیا. تم کس خوبصورتی کی بات کرتے ہو؟ داڑھی ہے نبی کی مگر اتنا بڑا ہینڈسم ہے، داڑھی ہے مصطفیٰ کی مگر اتنا بڑا اسمارٹ ہے کہ ان سے بڑا اسمارٹ نہ زمانے میں کوئی آیا اور ان سے بڑا اسمارٹ تا قیامت زمانے میں کوئی نہیں آئے گا. ایک آیا تھا اسمارٹ تھا، بہت اسمارٹ تھا، ان سے پہلے آیا تھا، وہ نام تھا ان کا حضرت یوسف. سبحان اللہ. اسمارٹ تھے، بہت ہینڈسم تھے، اجی اتنے ہینڈسم تھے کہ انہیں دیکھ دیکھ کے مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں، دیکھتی رہیں انگلیاں کٹتی رہیں، پتہ نہ چلا. مگر تمہارے نبی خدا کی قسم اتنے اسمارٹ، اتنے اسمارٹ اور لوگوں اتنے بڑے ہینڈسم کہ انہیں تو دیکھا بھی نہیں، اور عورتوں کی نہیں بلکہ عرب کے مردوں کی. اور یہ لوگوں دیکھ کے نہیں، صرف نام سن سن کے عرب کے مردوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی ان کے نام پہ. اتنا بڑا اسمارٹ کہ اعلیٰ حضرت بولے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ اتنے حسین میرے نبی، تم داڑیاں منڈوا کے بیوٹیفل بننے کے سپنے دیکھ رہے ہو، اور میری ماں بہنیں ان سے بھی
गुजारिश करूंगा, ये यहाँ की माँ बहनों से नहीं कहना चाहता हूँ, यहाँ की भोली होंगी, सीधी होंगी, मगर शहरों की माँ बहनों का हाल बड़ा अख्तर हो गया। आज दाढ़ी वालों से नफरत है। जरा कॉलेज का मुंह क्या देख लिया जनाब, जरा 5वां क्लास क्या पढ़ गई, मादल्ला सदबार मादल्ला 5वां क्लास क्या पढ़ लिया। आई डोंट लाइक द बियर्ड, मुझे दाढ़ी वाला अच्छा नहीं लगता, तुझे दाढ़ी वाला अच्छा नहीं लगता। याद कर इतिहास के पन्नों को जरा खंगाल के देख, खुदा की कसम जब बाप सगा बाप तुझे यानी अपने खून के कतरों को खाक में मिला देता था, अपने लहू को अपने हाथों से खाक में मिलाता था, तो अल्लाह की 100 बार कसम कोई अमेरिका का या यूरोप का मनहूस बचाने नहीं आता था। अगर कोई कब्रों से जिंदा निकाल के जन्नत की खैरातें बांटता फिरता था, तो दाढ़ी वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह बांटता फिरता था। दुनिया मारती थी, दाढ़ी वाला बचाता था, जमाना खाक में मिलाता था, और दाढ़ी वाला तेरी आबरू के आबरू और अजमत का ताजमहल बनाया करता था। आज तुझे दाढ़ी पसंद नहीं, याद रख ये दाढ़ी वाला नबी था जिसने खुदा की कसम तेरी इज्जत और अजमत के ताजमहल में 4 चांद लगाए। वो बांग्लादेश की दलील जमाना रुसवाए जमाना तस्लीमा नसरीन सारी दुनिया में कहती फिर रही है कि इस्लाम ने महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया, झूठ बोलती है। इस्लाम ने खुदा की कसम महिलाओं के साथ अगर किसी ने इंसाफ किया है तो मजहब इस्लाम ही ने इंसाफ किया। इस्लाम से पहले औरत को कहीं इंसाफ न मिला, इस्लाम से पहले जमाने में महिला को कहीं भी न्याय नहीं मिला। ये महिला आयोग, अरे क्या है महिला आयोग? आज भी औरत को दलील करता है तो महिला आयोग। और खुदा की कसम हमारे नबी की शान ये है कि कल भी उठाता था तो हमारा मुस्तफा उठाता था। आज भी समाज ने लड़की को दलील कर रखा है। लड़कों की पैदाइश पे मुबारकबाद और लड़कियों की पैदाइश पे सफे मातम बिक जाती है हर जगह, मगर आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है क्यों बेटियों वालों मायूस ना होना। मेरे नबी फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है हफ़्फ़तिल मलाइकतु अहलल बैत, रहमत के फरिश्ते पूरे घर वालों को घेर लेते हैं। वो यक़ूलूना सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, और दरवाजे पे आके कहते हैं ओ घर वालों तुम पे अल्लाह का सलाम हो। वो यक़ूलूना मरहबा, और कहते हैं इस घर में बेटी का आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम ये दाढ़ियाँ इज्जत की निशानियाँ हैं, ये दाढ़ियाँ वक़ार की निशानियाँ हैं। इज्जत वक़ार और आबरू चाहो तो इन दाढ़ियों की सलामती की दुआ मांगा करो। अपने चेहरों को मुस्तफा जान रहमत के चेहरे की कॉपी सुभान अल्लाह पता चले कि जनाब वाला तुम हो खूबसूरत। अरे खुदा की कसम वो दाढ़ी वाला नबी इतना खूबसूरत, परेशान तो नहीं हो? अरे नहीं हजरत, कोई उलझन कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? हालांकि जनाब मुझे पौन घंटा हो गया बोलते बोलते, मगर मुझे खुद हैरत है कि ये पौन घंटा कैसे गुजर गया। 2 बज गए, खत्म कर दूं? अरे नहीं 15 मिनट की इजाजत और जरा हाथ उठा के कहो जोर से सुभान अल्लाह। बातें करने की बहुत थी, आज मेरा मौजू है ज़बान और दिल। आज मेरा मौजू है सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। मुस्तफा को देखो, अगर कहने से काम चल जाता तो ऐसी शान वाला है, जी ऐसी शान वाला फरमाता है। बेशक फरमाते मेरे नबी सुन लोगे हदीस, फरमाते जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना मत, आका रोना मत। चांद कह रहा है मेरे नबी से आका रोना मत, आका रोना मत, आप जैसा कहोगे मैं वैसा हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। फरमाते मेरे शान देखो नबी की, फरमाते मैं कुंत समेत नब्बतहु हिन कन यस्जद तहतल अर्शे। मेरे चचा जब ये चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। सुभान अल्लाह। शान देखे पालने में लेटे हैं और अर्श के नीचे कहाँ है अर्श? 7 आसमानों के पार वहाँ अर्श है, और अर्श के नीचे जाके चांद सजदा करता। मेरे नबी फरमाते हैं मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम लोग कहते हैं गुलाम सलाम पढ़ते हैं तो नबी कैसे जवाब देते हैं अबे जालिमों, जिस नबी की शान ये हो कि पालने में लेट के 7 आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज जो नबी अपने कानों से सुन सकता है, क्या वो नबी मदीने में
आराम फरमा होकर पूरी दुनिया के मुसलमान गुलामों की अपने गुलामों के सलाम की आवाज नहीं सुन सकता, और वो भी आज इस मोबाइल के पीरियड में। हजरात मोहतरम, अभी सुना नहीं मोबाइल की करिश्मा साजियां? हजरात मोहतरम, 1 मिनट में कहना चाहूंगा, वो बहुत दिनों की बात हो गई। मुरादाबाद में कुछ लोगों ने मुझे घेरा और कुछ लोगों ने घेर के मुझसे कहा कि हमारी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे नबी सलाम, तुम सलाम पढ़ते हो तो तुम्हारे नबी कैसे जवाब देते हैं। इतने में ही मोबाइल उनका बजने लगा। उन्होंने बात की, बात करने के बाद मैंने उनसे पूछा कहां से बात हो रही थी, तो बोले लंदन से। मेरा एक यार लंदन में रहता है। मैंने कहा लंदन ये बरेली के पास में जो लंदन है वो लंदन? बोले नहीं नहीं। मैंने कहा लखनऊ के पल्ली तरफ? बोले नहीं नहीं। मैंने कहा वो जो है बिहार में? बोले कैसी बात करते हो मौलाना, लंदन वो ब्रिटेन वाला लंदन। ओ मैंने कहा वो ओवरसीज लंदन। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आ रही जालिम, तुझे गैरत नहीं आ रही कि तेरे मोबाइल में इतना करंट कि मुरादाबाद के चौराहे पे खड़ा होकर लंदन के यार से बात कर ले और सवाल करता है कि गुलाम सलाम पढ़े तो जवाब कैसे देते हैं नबी। तो मुझसे कहने लगा ये तो मेरे मोबाइल का कमाल है। मैंने कहा अगर तेरे मोबाइल का ये कमाल है कि यहाँ खड़े खड़े बात कर सकता है, तो हमारे दिलों के मोबाइल का भी कमाल है कि इधर सलाम पढ़ते हैं तो हमारा नबी जवाब दे दिया करता है। सुभान अल्लाह। हज़रात मुझसे कहने लगा मेरा मोबाइल ये है, तुम्हारा किधर है? मैंने कहा मेरा, जरा कहने वाली बात, कहने लगा मेरा मोबाइल ये है, तुम्हारा किधर है? मैंने कहा तेरा मादी है, हमारा रूहानी है, तेरा दिखाई देता, हमारा दिखाई नहीं देता, तेरा सीन है, हमारा अनसीन है। तो मुझसे कहने लगा मेरे का नाम नोकिया, तुम्हारे का क्या नाम है? तो मुझसे कुछ ना बन पड़ा तो मैंने ये कहा, मैंने कहा तेरे का नाम नोकिया, हमारे का नाम गौसिया। सुभान अल्लाह। मुझसे कहने लगा मेरे मोबाइल में जब तक बैटरी नहीं होती सलाम जवाब नहीं हो सकता। कहने लगा तो मैंने कहा जैसे तेरे में बैटरी है हमारे में भी फर्क इतना है कि तेरे मोबाइल में चाइना की डुप्लीकेट बैटरी है और हमारे दिनों के मोबाइलों में गरीब नवाज के दरबार की ओरिजिनल बैटरी बड़ी हुई है। सुभान अल्लाह। कहने लगा सिम नहीं तो सलाम नहीं। मैंने कहा कौन सा सिम है? कहने लगा सिम बहुत है, एयरटेल है, एयरसेल है, वोडाफोन वगैरह वगैरह, मगर मैं BSNL यूज करता हूँ तो सलाम जवाब होता है। हजरत मैंने कहा जैसे तेरी दुनिया में सिम कार्ड बहुत है, हमारी दुनिया में भी बहुत है। ये ख्वाजा निजामुद्दीन सिम कार्ड है, ये अलाउद्दीन साबिर बाग सिम कार्ड है, मखदूम सिमना सिम कार्ड है, ये शाहजी मियाँ सिम कार्ड है, ये मखदूम शाह मीना सिम कार्ड है, ये सैयद सालार मसूद गाजी सिम कार्ड है, ये हाफिज शाह जमालुल्लाह सिम कार्ड है। मगर इन सिम कार्डों के बीच में जब हम अहमद रजा सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो खुदा की कसम इधर सलाम पढ़ते हैं, उधर नबी हमारे सलाम का जवाब दे दिया करता है। तुझे तेरा नोकिया मुबारक, हमें हमारा गौसिया मुबारक। अरे शान देख, हमारे नबी की शान ये है कि पालने में लेट के अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज सुनता है। खुदा की कसम जिस नबी की शान ये है कि पालने में लेट के जो नबी सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज सुन सकता है, जमाने में खुदा की कसम वो सारी दुनिया के गुलामों के सलाम किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद। टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं, नारे मत लगाओ क्योंकि बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है और मैंने पहले ही अर्ज किया है कि जनाब मुझे बहुत कम टाइम लेना। ये तुम्हारी मोहब्बत है कि अभी तक बैठे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम बैठे कैसे हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे और सरसब्दो शादाब रखे। मुझे यकीन है कि तुम बैठे रहोगे, लेकिन मुझे भी तरस आता है कि बहुत देर हो गई तुम्हें बैठे बैठे, क्योंकि 12 बजे से पहले अगर बातें हो जाती तो और ज्यादा दिलचस्पी पैदा होती शायद, और अब भी दिलचस्पी है बहुत ज्यादा। और जनाब वाला अल्लाह का शुक्र है कि उस अल्लाह ने तुम्हें और मुझे बैठने की तौफीक दी, नबी का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत फरमाते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। हजरत मेरे नबी की शान ये है कि हजरत इब्राहिम ने, सुनो, हजरत इब्राहिम ने नमरूद से कहा ओ नमरूद मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तुझ में दम हो तो सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा दे।
مبہوت ہو گیا، اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی نیچے، مبہوت ہو گیا، کافر جواب نہ دے سکا، مگر اللہ کی قسم ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار زمانہ گواہ ہے، اتہاس کے پنے گواہ ہیں، یہ زمین اور آسمان گواہ ہے، پوچھ کے دیکھ لو چاند اور سورج کی بوڑھی نگاہوں سے، یہ کمال خدا کی قسم زمانے نے مکے میں دیکھا ہے۔ مکے میں ابراہیم نے نمرود سے کہا اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال کے دکھا دے، مگر خدا کی شان دیکھو، زمین پہ محمد نام کا شان والا میرا مصطفیٰ آیا، ضرورت پڑی 3 بار سورج واپس آ جا، دنیا کو معلوم ہے ڈوب چکا تھا یا ڈوبنے کے قریب تھا، انگلی کا اشارہ کیا اور ڈوبا ہوا سورج عصر کے مقام پہ آ کے کھڑا ہو گیا، سورج الٹے پاؤں پڑ لے، چاند اشارے سے ہو جاگ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، کیسی شان والا نبی زمانے کے پردے پہ۔ ابھی تم نے سنا کیسے کیسے خوشے آ رہے ہیں، پیڑ آ رہے ہیں، اور ایک حدیث مجھ سے بھی سن لو تمہارا ایمان اور تازہ ہو، شان دکھاؤں حضرات، اتنی شان والا اے جناب، خون نکلتا کیوں ہے، دانت گرتے کیوں ہے، پیٹ پہ پتھر باندھتا کیوں ہے، 3 سال تک شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ فیس کیوں کرتا ہے، ایک زبان کافی تھی زمانے میں، مگر پھر بھی پتھر باندھے ہیں نبی نے، پھر بھی مصطفیٰ کا بائیکاٹ ہوا ہے زمانے میں، پھر بھی مصطفیٰ اکیلے پڑے ہیں دنیا میں، 3 سال تک شیب ابی طالب میں اکیلے نبی، بے شک سبحان اللہ۔ اور شان کیسی، شان ایسی، ایک پیڑ کی بات مجھ سے بھی سنو، سبحان اللہ، اجازت ہے، اور دور سے بولو، ایک بے ایمان آیا، آ کے میرے نبی سے کہنے لگا محمد مجھے مسلمان بنا دو، میرے نبی نے فرمایا پڑھ لے کلمہ، تو یہ بولا میں ایسے نہیں پڑھوں گا کلمہ، جذبہ ہے، جوش ہے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں جوش شروع میں ہی رہتا، میں کوئی شعر بھی نہیں پڑھتا، میرے پاس آواز بھی دمدار نہیں ہے، اور جناب والا شعر بھی نہیں پڑھتا، مگر پھر بھی آپ لوگوں نے کسی قدر جوش کا اہتمام آخر میں بھی رکھا، اللہ قبول فرمائے، سمجھ گئے نا میری بات کو، اللہ آباد رکھے، سرسد و شاداب رکھے، آپ کے دل خوش ہو رہے ہیں میرے نبی کی باتوں سے، سبحان اللہ، میں وہ دلوں کی خوشی آپ کے چہروں پہ دیکھ رہا ہوں۔ بے ایمان کہنے لگا محمد مجھے مسلمان بنا دو، میرے نبی نے فرمایا پڑھ لے کلمہ، بہت غور سے سننے کی بات ہے، پڑھ لے کلمہ، تو کہنے لگا میں ایسے نہیں پڑھوں گا، سرکار نے فرمایا کیسے پڑھے گا، تو کہنے لگا یہ بتاؤ تم اللہ کے نبی ہو، کہنے لگے نبیوں کا نبی ہوں، رسولوں کا امام ہوں، بے شک سبحان اللہ، تو کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو مجھے کوئی پاور تو دکھا دو، بے شک اپنی طاقت تو دکھا دو، بے ایمان بھی جانتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے، بے ایمان بھی جانتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ قدرت والا ہوتا ہے، اور یہ داڑھی ٹوپی پھر رہی ہے ماری ماری، دیکھ رہے ہو اللہ اللہ اللہ، ہر جگہ اللہ اللہ، وہ دیکھیں تم نے اسٹوو دھاری بستر دھاری، ادھر اسٹوو لگے ادھر بستر سجے، ہاتھ میں دالوں چاولوں کی تھیلیاں پٹلیاں، منحوسوں کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے، سمجھ گئے؟ مجھے مل گیا اجمیر میں، بہت پہلے کی بات ہے، ادھر اسٹوو لگے ادھر بستر سجے، 10-11 تھے، اور ہاتھوں میں بڑی بڑی پلیٹ ہیں، میں نے پوچھا کدھر چلے، تو سب سے بڑا والا بولا، کہنے لگا دین پھیلانے جا رہے ہیں، میں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، تم جا رہے ہو دین پھیلانے، تو غصے میں آپا کھو کے کہنے لگا اور کیا کرنے جا رہے، میں نے کہا تم دین پھیلانے نہیں جا رہے، تم مسجدوں میں ٹانگیں پھیلانے جا رہے ہو، دین پھیلانا تو میرا خواجہ غریب نواز آیا تھا، سبحان اللہ، نظام الدین نے پھیلایا، علاء الدین نے پھیلایا، اور سلطنت کو لات مار کے میرے مخدوم مشرف جہانگیر سمنانی نے پھیلایا، دین تو اللہ والوں کی نظروں سے پھیلا ہے، اور دین خدا کی قسم اللہ والوں نے پھیلایا۔ ایک جملہ تم بریلی کے رہنے والے ہو، میں تو پورے دیش میں کہتا ہوں، ایک جملہ سنو، اس دیش میں اگر کسی نے دین پھیلایا ہے تو اس کا نام ہے خواجہ غریب نواز، اور اس 14ویں صدی میں خواجہ کے
پھیلائے ہوئے دین کو اگر کسی نے بچایا ہے تو اس کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا، پھیلانے والا غریب نواز ہے اور بچانے والا میرا امام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے سبحان اللہ۔ بڑی بڑی پلیٹیں لیے پھر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی پلیٹیں۔ توجہ، ہاں اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا حوصلہ انہوں نے نعرہ لگایا، اور اللہ تعالیٰ میں ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اتنا ہی لگا دو گے انشاءاللہ یہی ثواب کے لیے کافی ہے۔ پتہ تو چل رہا ہے کہ ہاں تم جاگ رہے ہو، میں اپنا کام کرتا رہوں، تم اپنا سمجھ گئے نا؟ جی کوئی الجھن؟ خواجہ غریب نواز نے پورے دیش کی کایا پلٹ دی، گھنٹہ ہو گیا پورا، اور باتیں کرنے کی بہت ہیں۔ 15 منٹ کی اجازت ہو تاکہ بات میری اللہ جزائے خیر۔ اللہ مولانا منصوب صاحب آپ صحیح کہہ رہے تھے اس گاؤں کے بارے میں، کہہ رہے تھے کہ ایک بار آپ آ کے تو دیکھو، 12 بجے 1 بجے یا 2 بجے آپ دیکھو گے چمن نگریہ کو۔ الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ خوب ترقیوں سے نوازے اور برکتیں دے۔ میں جناب ان کمیٹی والوں کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور اس نورانیت پر، حالانکہ 2 بجے آج کی راتوں میں جلسے بکھر جاتے ہیں 1 بجے، مگر اتنی رونق، یہ نورانیت ہے سبحان اللہ، یہ روحانیت ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو میں چند باتیں اور ہیں میری عرض کروں گا، توجہ رکھنا۔ کیا کہتا ہے بے ایمان، سمجھ گئے؟ ادھر اسٹوو ادھر بستر، نام لینے کی ضرورت نہیں، اتنی بڑی بڑی پلیٹیں لیے پھر رہا، اتنی بڑی بڑی پلیٹیں۔ خواجہ سے میں نے پوچھا، خواجہ پورا ہندوستان زیر کنٹرول ہے، نظریں اٹھائیں پورے بھارت کی کایا پلٹ دی خواجہ، مگر ایک خواجہ ایک پلیٹ لے کے نہیں آیا، ایک چمچی لے کے نہیں آیا۔ تبلیغ ایسی کر دی کہ پورا بھارت پلٹ دیا۔ بے شک سبحان اللہ، تبلیغ اتنی کہتے ہیں، اور مندر مسجد میں نہیں کی، مندر کے گیٹوں پہ کی، بے شک سبحان اللہ، اور سبحان اللہ کیسے کی شان ہے۔ آج تبلیغ تھوڑی کر رہے ہیں لوگ، تبلیغوں کے نام پہ دھوکے دے رہے ہیں۔ نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، اتنے نمازی بنا دیے۔ میں پوچھتا ہوں، نمازی ضروری ہے، نماز ضروری ہے، مگر خالی ایک ہی سبق، خالی نماز پڑھو، خالی نماز پڑھو۔ ابے میں کہتا ہوں ظالم، ایک سوال کا جواب دے، اور بریلی کا میسج تم سنو۔ خالی نماز کی بات کرتے ہو تم، ایک سوال کا جواب دو۔ آج جتنے نمازی ہیں زمانے میں، بتاؤ اتنے نمازی تھے کبھی کسی دور میں؟ جتنے نمازی آج ہیں کبھی اتنے نمازی؟ مگر جتنے ذلیل آج ہیں اتنے ذلیل بھی خالی نمازی بنا دیے۔ یہودیوں کی چال ہے یہ کہ نمازی بنا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نمازی بن جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن انہیں محمد کا غلام مت بننے دو، محمد کی غلامی کے چراغ مت جلنے دو ان کے سینوں میں۔ غلامی سے دور کیا جا رہا ہے، اور بریلی کا میسج یہ ہے کہ نمازی بعد میں بنو، پہلے مصطفیٰ کی عظمت کے چراغ روشن کرو، پہلے آنکھوں میں مصطفیٰ کی محبت کا سرما لگاؤ، گردن میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ڈالو۔ اگر تم نے نماز غلامی کے ساتھ پڑھی تو زمانے میں مجال نہیں کہ تمہارے گھروں کو پھونک دے، بلکہ تمہاری آنکھوں میں اتنا کرنٹ ہوگا کہ آنکھیں جدھر اٹھیں گی زمانہ خاکستر ہوتا ہوا چلا جائے گا، اور ساری دنیا تمہیں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ نمازی اور ہوتا ہے اور محمد کا غلام۔ توجہ رکھو، باتیں بہت ہو جائیں گی لمبی لمبی، چھوٹی کر لو۔ تو اتنی بڑی بڑی پلیٹ، اور وہ بھی مسجد کے گیٹ پہ نہیں، میرا خواجہ مندر کے گیٹ پہ بغیر پلیٹ گئی۔ اور کیسے کی، ذرا ایک منظر دکھا دوں تبلیغ کیسے کی۔ دلی میں آئے میرے خواجہ، سب سے پہلے اجمیر نہیں، اور دلی میں آ کے میرے خواجہ کھانڈے راؤ گورنر تھا دلی کا، اس کے راج محل کے ٹھیک سامنے ایک مندر تھا، بہت وشال مندر تھا، اس کے گیٹ پہ میرے خواجہ بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہوگی شروعات، اب خواجہ بیٹھ گئے گیٹ پہ، اب کچھ عورتیں چلی اندر، یہ فیشنوں پہ مرنے والی ہیں، میک اپوں کی باتیں کرنے والی ہیں، میچنگ ڈریسنگ، مجھے تو 5000 کا سوٹ چاہیے، کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھاؤ بچے کو،
کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نماز پڑھ کے آئے گا، تو نماز پڑھ کے آیا کر، تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر، روزہ رکھا کر. کبھی اپنے شوہروں کو اچھی تعلیم نہیں، کریم نہیں آئی تو ناراض ہو گئی، پاؤڈر نہیں آیا تو ناراض ہو گئی، گھر میں روٹی تک نہیں بن رہی ہے کہ کریم آئی کیوں نہیں. ناشکری، شوہروں کی ناشکری. اللہ کے نبی فرماتے میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ جلتے دیکھا. کسی نے پوچھا سرکار یہ عورتیں جہنم میں کیوں جلتی تھیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہن یکفرن العشیر، یہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. مت کرو ناشکریاں. ہر وقت فیشن میک اپ کی باتیں کرتی ہو، میچنگ ڈریسنگ کی باتیں کرتی ہو، لپسٹک کی باتیں کرتی ہو، کریم پاؤڈر کی باتیں کرتی ہو. کبھی قرآن کی باتیں کیا کرو، کبھی حدیث کی باتیں کیا کرو، کبھی فاطمہ کی باتیں کیا کرو، حیدرآباد کی ثانیہ مرزا کے نام پہ نام بیٹیوں کے، کبھی مکے کی فاطمہ زہرا کی بات کیا کرو، کبھی بغداد اور بصرے کی رابعہ بصریہ کی کہانیاں اپنے بچوں کو سنایا کرو کہ ساری دنیا کعبے کے طواف کو جاتی ہے مگر کعبہ رابعہ بصریہ کے طواف کو آتا ہے. کبھی ایسا بھی تو کیا کرو. مگر کتنے گھر ہیں جہاں عورتیں یہ سبق دیں؟ نہیں. دیکھو جا کے کیا حال ہے گھروں میں، 24 گھنٹے ٹی وی چل رہا ہے. بچہ روتا ہے تو سیدھی کہتی ہے لے بیٹے ٹی وی دیکھ لے، میرا لال ٹی وی دیکھ لے. شکتی مان، وہ پہلے آتا تھا شکتی مان، کہ شکتی مان دیکھ لے. میں نے کہا دکھا دے. اتنا دکھائے گی مگر اتنا سن لے، جس دن تیرا یہ ٹی وی والا لال بیوی والا بنے گا تو پہلی رات کے بعد ادھر سے سورج نکلے گا، ادھر کمرے میں سے تیرا لال نکلے گا، ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، پوچھتا پھرے گا میری ماں. میں نے کہا کیا کرے گا؟ بولے اس کا سر پھاڑوں گا، شکتی مان بن گیا ہوں آج. وہ جو ساری اور قرآن پڑھایا ہوتا تو شکتی مان نہ بنا ہوتا. اور روتا تھا تو اس کے کانوں میں اگر اس نے اذان پڑی ہوتی، اگر کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز گئی ہوتی تو یہ بچہ سب کچھ ہوتا مگر ماں کا باپ کا نافرمان نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آتی؟ بہرحال لمبی ہو جائے گی بات، چونکہ مختصر وقت ہے اس لیے عرض کروں. میرے خواجہ بیٹھے ہیں گیٹ پہ، سنو. اب عورتیں چلی اندر، ہاتھ میں دودھ لے کے چڑھانے لے جا رہی. میرے خواجہ بولے کدھر جا رہی ہو؟ بولے بابا اندر جا رہے ہیں. کہا کیا کرنے جا رہی ہے؟ یہ پہلی آواز تھی، فرسٹ کال فار اسلام ان انڈیا، ہندوستان نارتھ انڈیا میں پہلی آواز. میرے خواجہ بولے کدھر جا رہی ہے؟ کہ بابا اندر جا رہے ہیں. کہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ کہ بابا پوجا کرنے جا رہے ہیں. کہ ہاتھوں میں کیا لے کے جا رہی ہو؟ کہ دودھ لے کے جا رہے ہیں. فرمایا پیتے ہیں کیا؟ ہنس کے بولی کیسی باتیں کر رہے ہو بابا، پتھر کیسے پی لیں گے؟ فرمایا آج جا کے کہہ دینا کہ وہ جو گیٹ پہ بابا بیٹھے ہیں، وہ جو گیٹ پہ بابا بیٹھے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے آج پی لینا. چمن شاہ بابا کی بارگاہ میں عرس کی تقریب میں آئے ہو، اس لیے خواجہ کی تبلیغ کے اس انداز کو بھی سن لو. فرمایا آج جا کے کہہ دینا کہ مجھے گیٹ پہ بابا بیٹھے انہوں نے کہہ دیا ہے آج پی لینا. اللہ والوں کی بات، پہلی آواز تھی اسلام کے لیے انڈیا، نارتھ انڈیا میں. حضرات محترم پہنچ گئی اندر، انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمانوں کے سردار ہیں، انہیں نہیں معلوم تھا کہ جناب والا ان کا مذہب مہذب کیا ہے. وہ تو جناب والا بابا سمجھ کے اندر گئی، اور جناب جانے کے بعد میں انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا. اور کرنے کے بعد خدا کی قسم انہوں نے ہنسی ہنسی میں مذاق میں ان میں سے کوئی یہ کہہ بیٹھی کہ وہ جو گیٹ پہ بابا بیٹھے ہیں انہوں نے کہہ دیا آج پی لینا. اتنا کہنا تھا. پتھروں کو، یہ پتھر پیڑ پودے پتھر یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والے کی زبان کیسی ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھیجنے والے کی زبان کیسی ہے. جیسے ہی اس نے کہا کہ ہنسی ہنسی میں کہ انہوں نے کہہ دیا آج پی لینا، او لوگوں منہ کھل گئے، ان کے بھی کھل گئے، ان عورتوں کے بھی کھل گئے، ان کے پینے کھل گئے اور ان عورتوں کے حیرت میں کھل گئے. دودھ ختم ہو گیا، منہ بند نہ ہوئے، حیرت کی ماری، دہشت کی ماری باہر کو آئی. میرے خواجہ گردن جھکائے بیٹھے ہیں، نظریں جھکی ہیں، پلکیں بچھی ہیں، اور وہ عورتیں ایک نظر خواجہ کو اور ایک نظر ادھر جدھر سے آ رہی ہیں ادھر کو. حضرات میرے خواجہ گردن جھکائے نظریں بچھائے فرماتے کیا سوچ رہی ہو؟ عورتیں بولی بابا یہ سوچ رہے ہیں کہ پوجا کریں تو کس کی کریں، تمہاری کریں یا ان کی کریں. غریب نواز نے فرمایا نہ ان کی کرو نہ ہماری کرو، اگر عبادت کرنا ہی ہے تو اس پاک پروردگار
کی کرو جس اللہ نے پتھروں کو بھی پیدا کیا ہے اور جس اللہ نے معین الدین جیسوں کی بھی تخلیق فرمائی ہے. کہا بابا کرنا کیا ہوگا؟ کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھا گھر گئی, گھر کے حالات بدل ڈالے. وہ جو طاقوں میں بیٹھے تھے اچانک نیچے آ گئے, کسی کا ہاتھ صاف کسی کا پاؤں صاف. شام کو ان کے شوہر آئے. ارے شوہروں کو جیسے چاہو ویسے موڑ سکتی ہو تم, اللہ نے بہت طاقت دی ہے اس عورت کو, یہ جیسے چاہے شوہر کو موڑ سکتی ہے. اگر یہ چاہے کہ شوہر نمازی ہو جائے نمازی ہو جائے گا, اگر یہ چاہے کہ شوہر اللہ والا ہو جائے اللہ والا ہو جائے گا. مگر جناب والا چاہتی کہاں ہے؟ داڑھی رکھنے نہیں دیتی, اے جناب والا نماز پڑھنے نہیں دیتی. تم کہو گے کہ یہ روکتی ہے کیا؟ ہاں ہاں یہ روکنا ہی ہے, اگر ترغیب نہیں. او لوگوں آج میں نے یہ دیکھا, تم بھی جانتے ہو کہ آج عورت پر ایک معمولی نہیں بلکہ ادھیکاریوں کے ادھیکاری, بڑی بڑی طاقتوں کے مالک کہیں نہیں جھکے. مگر اگر کہیں جھکے ہیں, اگر کہیں تو ہاتھ جوڑ کے وہیں کھڑے آقا بولو. تو یہ آقا جنہیں آقا کہہ رہے ہیں, اگر یہ آقا ایک لب کھول دیتی کہ نماز پڑھ کے آؤ تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ 5 وقت نمازی ہو جاتا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بڑا رول ہوتا ہے. بہرحال چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر سکوں. بہرحال کل ملا کر کرنا چاہوں گا کہ خدا کی قسم جیسے ہی ان مردوں نے اپنی عورتوں سے پوچھا کہ یہ کیسا انقلاب ہے, گھر میں یہ کرانتی کیسی ہے, آج ہی کیا ہو گیا, مجھے اوپر بیٹھے تھے اچانک نیچے پڑے, کیا بات ہے؟ تو بولی ہم سے نہ پوچھو, وہ جو گیٹ پہ بابا بیٹھے ایک بار ان کا چہرہ دیکھ کے آ جاؤ. وہ لوگ یہ گئے, ہزاروں لوگ تھے, ہزاروں زبانیں ہزاروں کان, اور جیسے ہی غریب نواز کو دیکھا ہزاروں غریب, ہزاروں زبانوں ہزاروں آنکھوں نے جیسے ہی غریب نواز کو دیکھا تو خدا کی قسم ہزاروں زبانیں بھائی ایک زبان ہو کے بولی, جب دلی کا معین الدین ایسا ہے تو مدینے کا امام المرسلین کیسا ہوگا. ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے, مشرف بھائی اسلام فرمائیے. حضرات محترم میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نبی کو غیب نہیں, نبی کو پاور نہیں, نبی کو علم غیب نہیں. ارے ظالموں, یہ بے ایمان بھی جانتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے. اس نے آ کے کہا اگر سچے نبی ہو تو پاور دکھاؤ. تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں پاور دکھاؤں کیا, بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں میری ماں بہنوں اس حدیث کو یاد کرو, اپنے بچوں کو سنانا. اے جناب یہ کہانیاں جو تم سناتی ہو کہ ایک تھا راجا ایک تھی رانی, مت سنایا کرو. اے میری ماں بہنوں سناؤ تو نبی کی باتیں سنایا کرو, حسین کی باتیں سنایا کرو, فاطمہ زہرا کی باتیں سنایا کرو. اس فاطمہ زہرا کی باتیں سناؤ جس نے خدا کی قسم یہاں اس دنیا کے اندر اللہ کی قسم وہ حق ادا کیے, وہ حق ادا کی. میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں سناتا حضرات. اب تو صرف اتنا سن لو کہ حضرت اس اعرابی نے, اس بے ایمان نے میرے نبی سے عرض کیا کہ اگر پاور ہو, اگر سچے نبی ہو تو دکھاؤ. تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس ہے ہی نہیں پاور, بلکہ مصطفیٰ پیارے نے ارشاد فرمایا او پاور کا ڈیمانڈ کرنے والے, طاقت کا مظاہرہ دیکھنے کی خواہش رکھنے والے, اتنا بتا دے ماذا تریدو, یہ بتا دے کون سا پاور دیکھنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. آج جو تو بولے گا وہ دکھائے گا آمنہ کا لال. او لوگوں یہ بولی وہ بول سکتا ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہو. سبحان اللہ. اور ہمارے نبی کی کا پاور اگر خلق خدا کی طرف منسوب ہو تو انلیمیٹڈ پاور کے مالک ہے نبی. بولے کون سا دیکھنا چاہے گا, تو بے ایمان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا, کیونکہ وہ پری پلاننگ کر کے نہیں آیا تھا, پہلے سے منصوبہ بنا کے نہیں آیا تھا. وہ چکر میں پڑ گیا, حیرت میں پڑ گیا, میں کیا بولوں ان سے. میرے نبی نے پھر فرمایا بول تو دیکھنا کیا چاہتا, وہ خاموش ہو گیا. نبی نے فرمایا بول تو دیکھنا کیا چاہتا, وہ خاموش ہو گیا. حضرات جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئی, چیلنج بڑھتا رہا. میرے نبی فرماتے بول تو دیکھنا کیا چاہتا ہے. تو جناب اسے اچانک دور ایک پیڑ دکھائی دے گیا, بہت دور ایک پیڑ کھڑا تھا. حضرات محترم بولا, جب نبی نے اب کی
بار فرمایا بول تو چاہتا کیا ہے؟ تو کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو اس پیڑ کو بلا کے دکھا دو۔ میرے نبی نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا اس پیڑ کو۔ یہ خاموش ہوا۔ نبی نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا اس پیڑ کو۔ خاموش ہوا۔ مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں میں نہیں بلاؤں گا اس پیڑ کو، بلکہ تو خود اس پیڑ سے جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بلایا ہے، تجھے رسول نے بلایا ہے، تجھے پیغمبر اسلام نے بلایا ہے۔ اور لوگوں اگر پڑھے لکھے ہو تو حدیث پڑھنا، اور بے پڑھے لکھے ہو تو چاند اور سورج کی بوڑھی نگاہوں سے پوچھنا کہ وہ بے ایمان پیڑ کے قریب گیا اور جا کے کہنے لگا ایھا الشجر ان محمدن یدعوکا، او پیڑ تجھے اللہ کے نبی محمد بلا رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا لوگوں۔ اب غلامی دیکھو پیڑ کی۔ پیڑ نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے کی زبان کیسی ہے، پیڑ نے یہ دیکھا کہ بھیجنے والے کی زبان کیسی ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا تجھے وہ بلا رہے ہیں، جانے جانا بلا رہے ہیں، بہارے بہارا بلا رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے فاتست یمینا و شمالا، پیڑ دائیں ہلا بائیں ہلا، آگے ہلا پیچھے ہلا، چلنے لگا اور ایسا چلا مغبرۃ جذورھا، اپنی جڑوں سے گرد و غبار اڑاتا چلا جا رہا ہے۔ گیا اور نبی کے قدموں کی طرف جھک کے بولا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ او سنیوں ادھر وہ پیڑ جھکا، ادھر یہ بے ایمان نبی کے قدموں پہ گر کے بولا کہ جب آمنہ کا لال ایسا ہے تو رب ذوالجلال کیسا ہوگا۔ ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، حلقہ بگوش اسلام فرمائیے، کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا۔ پھر وہ بولنے لگا سجدہ کرنے کی اجازت دے دو تو میں سجدہ کر لوں رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سوا سجدے کا آرڈر کسی کو نہیں، اگر میں اللہ کے سوا سجدے کا آرڈر دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ حضرات میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا شان دیکھو نبی کی، پالنے میں لیٹے ہوئے نبی کو دیکھو، سورج کو پلٹاتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھو۔ او لوگوں بے ایمان نے کہا تجھے وہ بلا رہے ہیں تو آتے ہوئے پیڑ کو دیکھو۔ او لوگوں خدا کی قسم شان میرے نبی کی، شان لاجواب، شان لے کے مصطفیٰ آیا، مگر پھر بھی لوگوں نے پتھر مارے ہیں، 3 پتھر باندھے ہیں۔ ایک زبان سے اگر کہہ دیتا او اللہ اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے ہو گیا ہوتا جھنڈا، مگر نہیں۔ او لوگوں اللہ کا نبی پتھر کھاتا ہے تاکہ تمہیں او لوگوں دین اسلام کا جھنڈا ہاتھوں میں لینا آ جائے۔ اللہ کا نبی بائیکاٹ فیس کرتا ہے تاکہ تم یہ سمجھ لو کہ جب نبی یہ پاک دین کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں تو ہم نبی کے غلاموں کو دین کے لیے کتنی کوششیں کرنی چاہیے۔ پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھا تاکہ زمانے کو اسلام کا جھنڈا ہاتھوں میں لے کر پیٹ پہ پتھر باندھنے کا سلیقہ آ جائے۔ تمہاری ٹیچنگ کے لیے نبی زمانے کے پردے پہ آیا۔ اے لوگوں صرف زبانوں سے مت کہو اے اللہ اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے، بلکہ نبی کے نقش قدم پہ چل کے یہ کہو کہ مولا جھنڈا اٹھا لیا ہم نے ہاتھوں میں، جھنڈا لے لیا ہے ہاتھوں میں۔ اے مولا جھنڈا اٹھانا ہمارا کام تھا، اب اسے اونچا کرنا تیرا کام ہے۔ تم اٹھاؤ گے رب اونچا کر دے گا، تم نہیں اٹھاؤ گے تو خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں تمہارے قریب نہیں آئیں گی۔ تم چاہو رحمتیں بڑھے تو تم جھنڈا لے کے آگے بڑھو، تم چاہو اللہ کی رحمتیں تمہارا استقبال کرے تو اے لوگوں تم اسلام اور قرآن کا جھنڈا ہاتھوں میں لے کے آگے بڑھو۔ اور اسلام کا جھنڈا ہاتھوں میں لے کے کیسے بڑھو گے آگے؟ تمہیں دنیا دیکھ کے کہہ دے کہ یہ محمد کا غلام آ رہا ہے، کون دیکھ کے بتائے گا تمہارے چہروں کو، تمہارے کلچر کو، تمہارے گھروں سے اٹھتی ہوئی فلمی آوازوں کو، تمہاری دیواروں سے اٹھتے ہوئے ڈانس کے معاذ اللہ غباروں اور معاذ اللہ سربار معاذ اللہ ڈانس اور ناچ کی بےہودہ محفلیں تمہارے گھروں میں سجتی ہیں؟ کون کہہ دے گا کہ یہ مسلمانوں کے گھر ہیں؟ جہاں سے قرآن کی آواز آنی چاہیے تھی وہاں سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں، ناچنے کی آوازیں آتی ہیں۔ حضرات محترم جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی وہاں سے معاذ اللہ سربار معاذ اللہ گیت گا رہی ہیں عورتیں بیٹھ بیٹھ کے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں اگر سچے مسلمان ہو اور رحمتوں کو پکارنا چاہو تو آؤ اسلام کا جھنڈا ہاتھوں میں اٹھاؤ۔ تم ہاتھوں میں اٹھاؤ گے رحمت خدا تمہاری طرف آئے گی، اور تم نہیں اٹھاؤ گے
اور صرف زبان سے کہتے رہو گے تو جو حال ہے جناب والا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. خدا نہ کرے کہ کوئی طوفان اٹھے, خدا نہ کرے کوئی آندھی آئے اور حالات مزید خراب ہو جائیں. اگر تم یہ چاہو کہ حالات اچھے ہو جائیں تو آؤ ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا اٹھاؤ. نبی نے صرف زبان سے نہیں کہا کہ اونچا کر دے, بلکہ مصطفیٰ نے زبان سے بھی کہا اور ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا اٹھا کے اللہ سے عرض کیا مولا جھنڈا لینا ہمارا کام تھا, اب اسے اونچا کرنا. تم مسجدوں میں جا کے خالی کہتے ہو اللہ اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے, اور جیسے ہی باہر نکلے وہ چکنے چہرے 77 سال کے 55 سال کے ایسا 40 سال کے گھر سے نکل رہے ہیں, ایسے نکل کے آتے ہیں گھروں سے جیسے ابھی لیمینیشن کرا کے آ رہے ہیں اپنے چہروں پہ. معاذ اللہ, صدبار معاذ اللہ, یہ حالت ہے ہمارے سماج کی. اور ہم یہ نہیں, لوگوں بدصورت ہو رہے ہیں. لوگ اپنے چہروں کو مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی کاپی کر کے دیکھے, وقار بڑھتا ہوا نظر آئے گا, آبرو کا سورج نکلے گا, دنیا میں بھی اجالے ملیں گے, آخرت میں بھی اجالے. بولو تو نبی کی شان کو پکارو تو مصطفیٰ کی. حضرات بس آخر میں جاتے جاتے تقریریں بہت سنی تم نے, اتنا کہہ کے جاتا ہوں, یہ سر دے دو اللہ کی بارگاہ میں, یہ دل دے دو مصطفیٰ کی بارگاہ میں, اور ان کے نقش قدم پہ چلو کہ مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائیں. مصطفیٰ صرف نعروں سے راضی نہیں ہوتے, مصطفیٰ کچھ کرنے سے راضی ہوتے ہیں. آؤ مصطفیٰ سے سچا پیار کرو, مصطفیٰ سے پیار کرو گے تو اللہ کا پیار تمہارے لیے, خدا کی محبت تمہارے لیے. ڈاکٹر اقبال نے بالکل صحیح ترجمانی کی ہے کہ یار کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بہت کچھ سنانا چاہتا تھا مگر وقت کی تنگی نے وقت کی تنگی سے ہاتھ کھینچ لیا. حضرات 2:30 بج گئے, میں نے آپ کا پھر بھی 1.25 گھنٹہ لے لیا. بہت بڑی بات ہے, مجھے نہیں معلوم یہ 1.25 گھنٹہ کیسے گزر گیا. باتیں بہت کرنی تھی, بہت حدیثیں اور بہت واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھنے تھے, مگر الحمدللہ آپ انہی باتوں پہ عمل کر لیں, سب کے بیڑے پار ہو جائیں. اللہ دین دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور دولتوں سے سب کو مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.